الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام على مخدومتنا الإنسان معصومة في القرآن، الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة، بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام العلوم، ام الہدا، ام المعصومین، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء والصلاة والسلام على ابن الرسول و ابن امیر المؤمنین، اسمه علی والمعروف النقی الحادی علیہ السلام. ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. بلند تر صلوات. دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. میرے مالک جن مرحومین کے بلندی کے درجات کی یہ مجلس ہے، میرا مالک اس مجلس کا مکمل اجر ان کی ارواح تک پہنچائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، انہیں قبر میں زیارت امیر نصیب فرمائے، بروز قیامت اٹھیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرمائے، لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرمائے. ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں، امیر المومنین کے پیروکاروں میں، مولا شبیر کے عزاداروں میں سے فرمائے. موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے. قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے. ایک عرصہ ایک عہد گزر گیا آپ کے سامنے نوکریاں دیتے ہوئے. آپ میرے طرز خطابت سے واقف ہیں کہ ہمیشہ موضوع میری مجبوری رہا ہے. کوشش کی ہے کہ جو دن ہو اس دن پہ بات کی جائے. آج کا دن مخصوص اور منسوب ہے اس عظیم امام کے نام کے ساتھ جو علی بھی ہے اور نقی بھی ہے. بسم اللہ. مالک حسین عزت کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ میری گفتگو کا کعبہ و قبلہ اسی بادشاہ کی دہلیز ہو، گفتگو اسی شہنشاہ پہ ہو، اسی امام پہ ہو، اسی مالک پہ ہو. فخر ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ایک علی نہیں 4 علی ہیں. یا ہمارے پاس احمد بھائی صرف ایک علی نہیں، ہمارے پاس 4 علی ہیں. ہمارا پہلا علی ہے، ہمارا چوتھا علی ہے، ہمارا 8واں علی ہے، پھر یہ 10واں بھی علی ہے. 4 علی ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں. میرا نام آصف ہے تو یقیناً مجمع سے بھی کسی 1-2 بندوں کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا. باہر دروازے سے کوئی آصف کہے تو صرف میں نہیں دیکھوں گا، وہ بھی دیکھے گا جس کا نام مجھ سے ملتا ہے. یہی تو لطف ہے، ہم پکارتے ایک علی کو ہے.
مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ ہم پکارتے ایک علی کو ہیں، مدد کے لیے 4 علی آ جاتے ہیں۔ زمانے سے ایک علی برداشت نہیں ہو رہا، جہاں 4 آ جائے۔ مولا حسین عزت عطا۔ بڑی خوبصورت سطر اس امام کی بارگاہ میں پہلی ہدیہ کرنے لگا ہوں، بڑی خوبصورت سطر، اور یقیناً مجھے اس سطر کی گہرائی پہ جعفر صاحب جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجھے کھولنی نہیں پڑے گی۔ سطر خود اتنی کھلی ہوئی ہے کہ اس کے بعد اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صدقے صدقے اس علی سے پہلے بھی محمد ہے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ بادشاہ آپ کی معرفت کو سلامت رکھے، آقا زادی آپ کو ہمیشہ ایسا عرفان عطا فرمائے۔ اس علی سے پہلے بھی محمد ہے، اس علی سے پہلے بھی محمد، اور ویسے بھی ہر محمد کے بعد ایک علی ہونا چاہیے۔ یا پھر اگر میں جملہ الٹ کروں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ہر علی سے پہلے ایک محمد ہونا چاہیے۔ مطابقت دیکھیے گا، مماثلت دیکھیے گا، شاید اس نہج پہ آپ نے پہلے نہ سوچا ہو جہاں میں زاویہ لے کے جانے لگا۔ اس علی سے پہلے بھی محمد، اس علی سے پہلے بھی محمد۔ میں نے پہلے کا گفتگو صرف موضوع پہ ہوگی، اگر 40-45 منٹ وقت گزارنا مقصد ہوتا تو ہر خطیب کے پاس ایسے کئی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ وہ اپنی 40 منٹ کی مجلس کو سجا سکتا ہے، لیکن میرے ہم مجلس کی قبولیت پبلک کا زیادہ شور کرنا نہیں، لوگوں کا گفتگو کے نتیجے تک پہنچنا۔ جس دن میری قوم نے معیار اس چیز کو بنا لیا، اس دن مجالس کا تسلسل ہی اور ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے بعد بھی، ہم بھی کسی کے بعد آئے ہیں، ہمارے بعد بھی کئی آنے والے، ہر پیچھے سے آنے والا اپنے آنے والے کو اس کی پیروی کرتا ہے۔ اگر ہم مجالس کا معیار یہ بنا لیں گے کہ پبلک کا زیادہ شور، داد و تحسین یہ مجلس کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ملائکہ بھی مجلس میں ہے، روحیں بھی مجلس میں ہیں، انبیاء بھی مجلس میں ہیں۔ لہٰذا مجلس کی قبولیت یہ ہے کہ کوئی ایسی بات مجلس میں آپ کے پاس آئے جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ یہ ہے مجلس سے شبیر کے تحفوں میں سے ایک تحفہ۔ میں نے سطر کہی، آپ نے بڑا اچھا استقبال کیا۔ میں نے کہا کہ اس علی سے پہلے بھی محمد، اس علی سے پہلے بھی محمد۔ جتنا اچھا استقبال کیا، اس کے بعد میں آپ سے کہوں گا نہیں کہ آپ توجہ کریں، اگلی سطر بھی آپ ہی کا حق بنتا ہے، آپ ہی کو کہنی چاہیے۔ اس علی کے بعد بھی ایک حسن ہے۔ ہائے ہائے ہائے، احمد بھائی، اس علی کے بعد بھی ایک حسن۔ اس سے پہلے محمد ہے، بعد میں حسن ہے، اس سے پہلے بھی محمد ہے، بعد میں حسن ہے۔ ان کے اسم ایک ہیں، القاب مختلف ہیں، سارے ہی محمد ہیں، سارے ہی علی ہیں۔ پھر اگر ڈھولیا میں کوئی بندہ اس مشکل لفظوں کو نہیں سمجھ سکا تو اس سے اچھا معرفت سے بھرا ہوا اور عشق سے لبریز سطر میری خطابت کی تاریخ میں اس موضوع کے ساتھ منسلک ہے ہی نہیں۔ کیا کہنے میرے بادشاہ علی نکی تیری عزت کے، جس کا دادا حیدر ہے پوتا قائم ہے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ جس کے دادے کا بھی زمانے پہ راج ہے۔ علامہ صاحب، یہاں اہل سنت کی مسجد میں ایک مولوی آیا اور سیفی علی خان صاحبہ کو گالیاں دی کہ یہ جھوٹے ہیں، اس معاملے کو تھوڑا سا سمجھا کے جائیں، ہمیں آپ سے یہی امید ہے۔ میں نے بڑا تفصیلی اس پہ، سرکار ہمیں جب گالیاں دی جاتی ہیں مسجد سے تو ہمیں بڑا لطف آتا ہے،
کہ وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے جو ممبر سے علی کو گالیاں دیتے ہیں. وہ اپنے مرشدوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے رہبروں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. میں تنقید نہیں کر سکتا. گالی کے بعد گالی وہ دیتا ہے جہاں علم نہ ہو، یہ جاہل کی نشانی ہوتی ہے. گالی اور گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو، جہاں دلیل نہ ہو. میں اس کا جواب یہی دوں گا، انہوں نے اپنے مرشدوں کی سنت اپنائی، ہم نے اپنے پیروں کی سنت اپنائی. میں مجلس شبیر سے دعا کر رہا ہوں، اللہ قیامت کو تیرا حشر تیرے پیروں کے ساتھ کرے، ہمارا حشر ہمارے پیروں. مذہب آل محمد میں گالی دینا شیوا ہے ہی نہیں. ہم نے ایک دعویٰ کیا، اس دعوے پہ ہم دلیل مانگتے ہیں. اس کے تفصیلی خطابات میرے آ چکے ہیں، تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں جناب سیدہ کے مقدمے کے اوپر. تو میں نے یہاں تک کہا تھا کہ مذہب کی کتابیں چھوڑ دیں. ایک دلیل ہے جس پہ پوری دلائل کی چھت کھڑی کر رہے ہیں، وہ ایک دلیل ہے. اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اس صحابی نے بھی یہی دلیل دی تھی، آج مولوی بھی یہی دلیل دیتے ہیں. وہ دلیل کیا تھی؟ میں دلیل پڑھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی رسول نے کہا تھا، رسول کی حدیث ہے کہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی. یہی ہے نا جی دلیل. میرا خیال ہے کہ 1450 سال تک اس دلیل کے علاوہ دلیل آئی کوئی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. یہی دلیل دربار میں دی گئی تھی. اسی دلیل چلتے چلتے آج بھی مولوی صرف یہی ایک دلیل دے رہے ہیں کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. تو لہذا نبی کی ایک حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء جب چھوڑ کے جاتے ہیں جو کچھ وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ امت کا ہوتا ہے. ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. یہ ایک دلیل ہے جس پہ انہوں نے پورے مذہب کی چھت کھڑی کی ہوئی. میں نے بادشاہ حسین سے طاقت اور خیرات مانگنے، میں نے اس دلیل کا جواب نہیں دیا، اس دلیل کی کمر توڑ دی. اس پہ استدلال ہو سکتا تھا، اس پہ جواب ہو سکتا تھا، میں جواب دیتا. اگر آپ تھوڑا یہاں تشریف لے آئے نا جی، دھوپ کی وجہ سے میں آپ کے چہروں کی زیارت سے میں بسم اللہ. ادھر احمد بھائی ادھر تشریف، یہاں ادھر تشریف لے آئے. بسم اللہ. دلیل کوئی موت دے دی ہے. دلیل کو موت کیسے آئی ہے میں بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. جھگڑا صرف یہ بات پہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وراثت ہے ہی نہیں. آپ شیعہ غلط کہہ رہے ہیں، نبی کی تو وراثت ہی نہیں ہوتی. اچھا تمہارے پاس یہی دلیل ہے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی؟ ہاں ٹھیک ہے، اس دلیل کو اپنے پاس رکھنا، پورے دن کا مسلمان رہنا. اب میں اس دلیل کی کمر توڑنے لگا. میرے مرنے کے بعد میری وراثت میری اولاد میں تقسیم ہوگی. آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن اگر میں زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی کو لکھ کے دے جاؤں تو وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ ملکیت ہوتی ہے. رسول نے زندگی میں زہرا کو فدق لکھ کے دے دیا تھا. فدق سیدہ کی وراثت نہیں، سیدہ کی ملکیت تھی. حاکم نے نبی کی وراثت میں قبضہ نہیں کیا، زہرا کی ملکیت میں قبضہ کیا. بسم اللہ سے. کہاں گئی وہ تمہاری وراثت والی دلیل؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جھگڑا تو وراثت کا ہے ہی نہیں، وراثت پہ تو بات ہی نہیں، بات ہی ملکیت کی ہے. فدق تو سیدہ کی ملکیت. فدق کے لیے ایک زاویہ میں نے اس سال اور استعمال کیا اور میں آج آپ کے سامنے پڑھوں. بندے کہتے ہیں آخر رسول نے بی بی کو لکھ کے کیوں دیا تھا؟ میں وجہ بتاتا ہوں کیوں لکھ کے دیا تھا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسا ہی ہے جی. میں دلیل دینے لگا ہوں قرآن سے کہ فدق کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کتنا؟ خدا نے کہا سارا نہیں، ایک حصہ، وہ بھی 5واں. صدقے. اللہ نے مجھے 500 روپیہ اگر دیا، خدا کہہ رہا ہے کہ اس میں سے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر. میرے مالک کتنا کروں؟ فرمایا 100. 400 فرمایا 13.
یہ زاویہ فتح کے لیے اگر پہلی بار استعمال ہو تو آپ نے دعا ضرور کرنی. صدقے صدقے. میرے مالک مجھے تجھ سے محبت ہے, میں 500 کا 500 ہی تیری راہ میں دینے لگا. خدا نے کہا میں نے تجھ سے 500 مانگا نہیں تھا, مانگا تجھ سے 100 تھا, تو نے دے دیا 400 اور. یہ 400 ہے تیرا مجھ پہ قرضہ. میں یہ تیرا قرض واپس لوٹاؤں گا. یہ 400 تیرا ہے توحید پہ قرضہ. اور قرض کے بارے میں خدا کا قانون یہ ہے کہ اگر انسان زندہ ہو تو اسے واپس کرو, اگر وہ مر جائے تو اس کے وارث کو واپس کرو. قرض رکھا نہیں جاتا, قرض واپس لٹایا جاتا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ ہاتھ مارنا میری عادت نہیں ہے, مجمع کو جھنجھوڑنا زندگی میں نے سیکھا ہی نہیں ہے. مومنین کو مجلس میں بیٹھے ہوئے بد دعائیں دینا میری زندگی کا طریقہ ہی نہیں ہے. جو مجلس شبیر میں آیا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے. میں اس بندے کے سامنے صرف علم کے ساتھ دلیل رکھنے لگا ہوں کہ یہ فتق سیدہ کی وراثت بنا کیسے تھا اور سیدہ کی ملکیت کیسے بنا تھا. میں نے آپ کے سامنے پورا قانون پڑھ دیا. خدا کہتا ہے کہ میری حصے میں ایک حصہ دو. خدا نے سارا نہیں مانگا, ایسے ہی خدا کا بنایا ہوا قانون تھا. خدا نے مانگی ہے تھوڑی دولت, خدیجہ نے دے دی ساری دولت. خدا نے مانگی تھی تھوڑی دولت, خدیجہ نے دے دی ساری دولت. خدا نے کہا خدیجہ تیرا ہو گیا ہے مجھ پہ قرضہ. خدیجہ دنیا سے چلی گئی, وارث بن گئی زہرا خدیجہ کی. ادھر خیبر میں اسلام امیر ہوا. خدا نے کہا محمد زہرا کو بلا, پہلے میرا قرضہ واپس کر. ملکیت سیدہ تھی جو توحید نے دیا تھا. نبی کا تو درمیان میں لین دین ہی کوئی نہیں. یہ ماں کی دولت تھی جو اس نے اس سے دی. اس نے اس قرض کو واپس کیا. اور میں نے پاکستان کے ہر ممبر پہ کہا ہے کہ اگر یہ کیس کھلے تو ہماری اتنی تیاری ہے کہ اگر مذہب کی کوئی کتاب بھی عدالت میں نہ جائے تو ہم پاکستان کے قانون سے زہرا کو سچی ثابت کر سکتے. کوئی کتاب بھی نہ جائے, ایک بھی کتاب نہ جائے. کیونکہ پاکستان کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہوتی جہاں میجر ایکٹ نہ پڑھا ہو, جہاں قانون پاکستان کا قانون نہ پڑھا ہو, جس پہ پاکستان کے قوانین لکھے ہیں, وہ آرٹیکلز جس میں لکھے ہیں, وہ کتاب ہر عدالت میں پڑھی ہوتی. ماشاءاللہ. اور میرے بادشاہ حسین نے مجھ پہ یہ کرم علیحدہ کیا ہوا ہے کہ میں صرف مجلسوں میں نہیں جاتا, میں آپ کے عقائد کے تحفظ کے لیے عدالتوں میں بھی جاتا ہوں. 2 چیزیں جج کے سامنے احمد بھائی پڑھی ہوتی ہیں, ایک قرآن پڑھا ہوتا ہے, ایک پاکستان کے قانون کی کتاب پڑھی ہوتی ہے. ہمارے مولوی بھی تیاری کر رہے ہیں کتابوں سے. میں نے تو ان سے بھی کہا تھا کہ جج مذہبی بحثیں نہیں کرواتے, وہ کہتا جی قانون سے ثابت کریں. جب قانون سے ثابت کرنے کی بات آئے گی کوئی کتاب بھی نہ ہوگی, ہم اس جج کے سامنے پڑھی ہوئی قانون کی کتاب سے سیدہ کو سچا ثابت کریں. اور یہ کوئی احسان نہیں ہے, کہ میں کہوں کہ مذہب پہ احسان ہے, یا جب میں نے اپنی ناموری کے لیے ایسا کیا. سیدہ نے جتنا کرم کر دیا ہے, میری اوقات ہی نہیں, میری حیثیت ہی نہیں. یہ تو میں نے سیدہ کے رستے میں جتنی مشکلات آزمائش سے دیکھی تھی, بی بی نے وہ کرم کیا. میں نے جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو میں نے 3 دن اپنے آپ کو بند کیا, اور 3 دن اپنے آپ کو میں نے بند کر کے تیاری کر کے میں نے پاکستان کے قانون سے 114 ایسے نقطے نکالے ہیں جن سے ہم سب سیدہ کو سچا ثابت کریں. جھگڑا پہلی بات یہ ہے کہ بات ملکیت کی ہے, پاکستان کے قانون سے ہم ثابت کر دیں گے. ایک جگہ پہ میری ملکیت ہو, دوسرا بندہ آ کے اس جگہ پہ قبضہ کر لے, ہم دونوں عدالت میں چلے جاتے. پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ گواہ قابض دے گا, مالک نہیں دے گا. جس نے قبضہ کیا وہ گواہ لے کے آئے.
صدق سیدہ کی ملکیت تھی، حاکم نے قبضہ کیا، گواہ حاکم نے دینا تھا، زہرا سے کیوں مانگا؟ گواہ تو اب یہ کسی کتاب نے لکھا کہ یہ واقعہ ہوا نہیں، سب نے لکھا ہے کہ ہوا ہے۔ یا تو یہ ہوتا نا کہ کہتے تھی یہ بات ہی نہیں، یہ من گھڑت بات ہے، ایسا ہوا ہی نہیں، بی بی تو گئی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مطالبہ کیا ہے لیکن بنتا نہیں تھا۔ اس میں ہم اگلی بحث کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک سرکاری جگہ ہو، سرکاری جگہ پہ کوئی سول بندہ قبضہ کر لے تو عدالت میں مقدمہ چلا جائے، پہلے فیصلہ ہوگا پھر مالک کو قبضہ دیا جائے گا۔ واہ واہ، ایسا ہی جی، پہلے کیس چلتا ہے جی جی، پھر قبضہ ہوتا ہے۔ یہ کیسی تاریخ انسانیت کی بددیانتی ہے، یہاں قبضہ پہلے کیا گیا، فیصلہ بعد میں کیا گیا۔ ہم پاکستان کے قانون سے ثابت کر دیں گے کہ یہ تاریخ انسانیت کا، اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ تھا۔ جس کے خلاف کیس تھا وہ جج کیسے تھا؟ بی بی کا مقدمہ جس کے خلاف تھا وہ جج کیسے بن گیا؟ یہ مقدمہ قانونی طور پہ قاضی کو سننا چاہیے تھا، حاکم نے کیسے سن لیا؟ بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ۔ اور پہلی تاریخ میں فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اس کے بہت زیادہ نکات ہیں۔ اب حکم کر دیا تھا تو میرا موضوع کا رخ چینج ہو گیا۔ اس کو آپ میری کوئی بھی مجلس یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، سیدہ کے حق پہ مفصل طریقے سے میں اپنے خطابات ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور اس آج کے دن کے لیے اس حوالے سے ممبر پہ یہ ضرور کہوں گا، اگر مولویوں کو بحث کی، مناظرہ، مکالمہ، مباحلہ، سب کچھ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ وہ سیدہ کے حق کی بات ہو یا علی کے باپ کی عزت کی بات ہو، حضرت ابو طالب کی بات ہو یا سیدہ کے حق کی بات ہو، ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تیاریاں وہ کرتے ہیں جنہیں خبر نہ ہو کہ جنگ ہونے والی ہے۔ ہم تو پہلے ہی اگلے مورچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہم تیاریاں کر کے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمیں نہ بتاؤ کہ آپ تیار ہوں، آپ یہ کریں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں، سیدہ کے حق سے لے کے علی کے باپ کی عزت تک۔ اور میں نے تو اپنے اکثر خطبہ کو کہا تھا جو جذباتی ہو کے تقریریں کر رہے تھے، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، انہیں آگے آنے دو، حکمت عملی اچھی رکھتے ہیں، ان کو گھیر گھار کے لاؤ آگے۔ ہاں، یہ آج مولوی کہہ رہے ہیں نا کہ جی حضرت علی کے باپ کے ایمان پہ ہم مناظرہ کریں گے، انہیں صرف بلواؤ صحیح، بہت اچھے، کہیں کسی طریقے سے یہ کہیں آ جائیں۔ جب یہ آ جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے سرکار علی چوتھے نمبر پہ ہے، پہلے 3 کے باپ کے ایمان ڈھونڈو۔ تو پھر صرف علی کے باپ کے ایمان پہ بات تو نہیں ہوگی نا، تو پھر ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ راز کھلے۔ اور یہ میرا ہاتھ ہے غازی سرکار کے ہاتھ پہ، اپنی قوم کے سامنے حلف دینے لگا ہوں، بادشاہ حسین کی عزت کے قسم ایسا وقت آنے تو دیا جائے ہم اپنے بادشاہ علی کے باپ کا ایمان ثابت کر لیں گے، ان سے اپنے پیروں کا باپ بھی ثابت نہیں ہوگا۔
काम तो मैं किताबों में दिखा सकता हूं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, सलामत रखे। क्या बात, हम साबित करेंगे। हम अली के बाप का ईमान बाद में पूछना, पहले हमसे अली के बाप के एहसान पूछना। हाय 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 हाय। अब मैं बहुत बड़ी सतर कहने लगा हूं। इस सतर को अगर चाहोगे, जब चाहोगे, एक पूरी मजलिस मुझसे इस सतर पे सुन लेना। मुझे याद करवाना कि आपने ढुलिया में ये दावा किया था, इस पे हमें दलील दे के जा। तुम अबू तालिब को मुसलमानों में ढूंढ रहे हो, हुज्जतों में तलाश कर। अपने दौर का पैगंबर था अली का बाप। हजरत ईसा से लेके खातमुन नबीयीन तक ये जो दरमियान में 550 साल का अरसा है, हमें बताओ इस पूरे अरसे में जमीन पे अल्लाह की हुज्जत कौन थी? अगर तू कहे कोई नहीं थी, खुदा कहता था एक लम्हा भी बगैर हुज्जत के जमीन कायम नहीं रहती। मैं यहां मजमे से किसी सैयद से पूछूं, बाबा जी आपने कलमा कब पढ़ा था? तो मुझे कहेंगे कलमा तो मैं तब पढ़ता अगर मैं काफिर होता, जब पैदा ही सैयदों के घर हुआ। मुझे कलमा पढ़ने की क्या जरूरत है? 1450 साल से जिस अली की नस्ल को कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके बाप को कलमा पढ़ने की जरूरत क्या? इनकी औलाद पे बात हो ना, या इनके अबाव अजदाद पे बात हो, हम इज्जत आले रसूल पे हरफ नहीं आने देंगे। हम वो जुबान गुद्दी से खींच लेंगे जो अली के बाप की इज्जत पे बात करेगा। रुख ही तब्दील कर दिया। शहीद फाजिल अलवी साहब कहा करते थे, चैनल ही चेंज कर दिया। मौजूए गुफ्तगू शहनशाह की ज़ात पाक उस ज़ात अक़दस थी और बात मुकम्मल ना हो सकी। कितना अजीम इमाम है जिसका नाम ही अली है। अब मैं अपने बादशाह से माफ़ी चाहते हुए एक सतर ही कह सकूंगा, लेकिन अपने मालिक के हजूर में सजदा ज़रूर करना चाहूंगा। जिस घर में जिसकी खुशी हो ना जी, उस घर के बड़े उसकी बात सुनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आज शहनशाह का दिन है, तो आज अपनी मर्जी की खैरात लेने के लिए आज हम सारे कम्मी बन के जो सैयदों के दरवाजे पे आए, उनसे अपनी मर्जी की खैरात लेने के लिए उस शहनशाह का तज़किरा तो कर लें। बस एक ही लफ्ज में कहानी बंद कर दूंगा, वरना अगर वक्त होता तो मैं इस शहनशाह की मुकम्मल हयात तैयबा आज पढ़ने के मूड में था कि इस बादशाह की इल्मी बसीरत और सियासी हिकमत आपके सामने पढ़ता। बस एक लफ्ज में कहानी बंद करने लगा हूं। इस बादशाह का लक़ब है नकी। हम अपने बच्चों को जहां नाम याद करवाते हैं, वहां अलकाबात याद करवाते हैं, वहां उनको मानी भी याद करवाया करो। बच्चे को मानी याद होगा, वो जिंदगी में उस इमाम के इख्तियार पे शक नहीं करेगा। सिर्फ नकी का तर्जमा पढ़ूंगा और आपके चेहरों का नूर लूंगा और यही 2 सतरे मुसीबत की पढ़ लूंगा। नकी कहते किसे? बगैर मिलावट के जौहर को नकी कहते हैं। जौहरी जब कोई जौहर तराशता है तो वो उससे मादों को खारिज करता है, फिर उसके बाद एक साफ जौहर उसके हाथ में आता है, सदके जिसमें कोई मिलावट नहीं रहती, उसे नकी कहते हैं। सदके। अब आप मुझे कहें ये तो तूने लुगत का तर्जमा बताया था, अब इसका इरफानी तर्जमा बता। अल्लाह के खजाने में जो बगैर मिलावट के खरा नगीना हो, उसे नकी कहते हैं।
جہاں آج میرے شہنشاہ ہیں، جہاں مولا نے پوری زندگی گزاری ہے، اسے سامرا کہتے ہیں۔ سامرا اس کا اصل نام نہیں تھا، یہ مشہور ہوا۔ سامر رائے اس کا اصل نام تھا، پھر وہاں سے مشہور ہو گیا سامرا۔ سامن رائے کا مطلب کیا تھا؟ ایسی جگہ جہاں سے نور نکلتا ہو۔ کیا بات! مالک جب اس شہر میں آئے تھے تو مولا نے اسے اتنا نورانی کر دیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک شہر چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ بندے قافلے رات کے اندھیرے میں چلتے، وہ رات کے اندھیرے میں ایک دور چمکتی ہوئی لائٹ دیکھتے، وہ کہتے وہاں کیا ہے؟ لوگ کہتے سرمن رائے، وہ ایک ایسا شہر ہے جہاں سے نور نکلتا ہے۔ بندے پوچھتے اس نور کے نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں کوئی آگ روشن ہے؟ وہ کہتے آگ روشن نہیں، یہاں ایک محمد کا نورانی بیٹا رہا۔ لوگ میرے شہنشاہ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ علمی بصیرت، حکمت انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں سن لیجئے گا۔ عزت والا گھر تھا، لوٹا برے طریقے سے۔ اللہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ مجلس جلد ختم اس لیے کرنا چاہتا ہوں، دور دراز سے لوگ آئے، مجلس میں اکیلے مرد نہیں آتے، پردہ دار مستورات آتے، ہر کسی کے پاس سواری نہیں ہوتی، کوئی پیدل بھی آیا، کسی نے دوسری سواری کا بھی انتظار کرنا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی بہنیں لے کے رات کو رستے پہ کھڑا، کوئی بیٹیاں لے کے شام کو رستے میں پریشان کھڑا ہو۔ لوگ پوچھے کیوں پریشان ہے؟ وہ کہے مجلس سننے آیا تھا، مجلس دیر سے ختم ہوئی، سواری کا انتظار ہے۔ جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے بہن پریشان ہوتی ہے۔ پتہ بھی ہے شہر بھی شیعوں کا ہے، کسی علم والے گھر جا کے دروازے پہ دستک دے کے گئے تھے، ہم مومن ہیں، مجلس سننے آئے تھے، سواری کا وقت نکل گیا، ہمیں رات گزارنے دو۔ عزت سے لوگ بستر بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، پردہ بھی دیں گے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی بیٹی باپ کا بار بار دامن پکڑتی ہے، رو کے کہتی ہے بابا کوئی سبب لگا، رات زیادہ ہو رہی ہے۔ لیکن بہن تسلی میں ہوتی ہے کہ بھائی ساتھ ہے، بیٹی تسلی میں ہوتی ہے کہ باپ ساتھ ہے۔ بس یہی دعا کروں گا اور آمین کہنا، میرا مالک ہر بہن بیٹی کی یہ تسلی سلامت رکھے کہ اسے پتہ ہو میرا باپ ساتھ ہے، میرا بھائی ساتھ ہے۔ جس کو رونے کے لیے آئے اتنی اونچی ہائے کہنا کہ شام والی بی بی راضی ہو جائے۔ شام کے بازار کے باہر کھڑے ہو کے سکینہ نے 7 بار پوچھا سجاد ہم نے کتنی دیر کھڑے رہے؟ سجاد 15 اذانیں گزر گئی ہیں، سجاد ہمیں اور کتنا رکنا ہے؟ پوری تحقیق کے ساتھ جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ ویسے تو فضائل میں بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، لیکن مصائب میں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مصائب وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں جن پہ یہ مصائب گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔ شام والی بی بی میری تقریر نہیں سن رہی، وہ سن رہی ہے کہ تو حسین کا ذکر کر۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ احمد بھائی اللہ بیٹوں کی زندگی کرے، اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے، صحت والی زندگی اولاد کو۔ ساری زندگی آپ نے ذاکرین سے سنا سجاد خون روئے، کسی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا روئے کب تھے؟
اکبر کی لاش خیمے آئی، سجاد روئے لیکن خون نہیں۔ حسن کا یتیم گٹھڑی میں آیا، سجاد روئے لیکن خون نہیں۔ اون و محمد کے لاشوں کی خبر خیام میں پہنچی، سجاد روئے لیکن خون نہیں۔ عباس کی شہادت کے بعد سیدوں کے بچے ریت پہ گر گئے، سجاد روئے لیکن خون نہیں۔ ایک دن میں گھر سے 72 جنازہ نکلا، روئے لیکن خون نہیں۔ 70 قدم کے فاصلے پہ ماں کو قاتل کی منتیں کرتے دیکھا، سجاد روئے ہیں لیکن خون نہیں۔ پھر وہ شام آ گئی جو نہیں آنی چاہیے تھی۔ اس شام کے لیے ایک سطر کہوں گا، سید معاف کر دینا، امتی ماتم کر لینا۔ پہلی بار ماں بغیر چادر کے نماز پڑھتے دیکھی۔ بادشاہ حسین اس غصے کو قبول کرے، علی کی بیٹیاں تمہیں کسی کا محتاج نہ کریں۔ پہلی بار ماں بغیر چادر کے نماز پڑھتے دیکھی، سجاد روئے لیکن خون نہیں۔ مائیں اونٹوں پہ سوار ہوئی، ہاتھ رسیوں میں بدھے، روئے خون نہیں۔ بھائی کی لاش کے قریب سے بہن چپ کر کے گزر گئی، روئے خون نہیں۔ کوفہ پہنچے، روئے خون نہیں۔ کوفہ کے بعد شام آیا، ابھی تک سجاد کی آنکھوں میں پانی تھا، خون نہیں تھا۔ شام شہر دروازوں کا شہر تھا، مرکزی دروازہ شام کا بند تھا۔ شام کے وقت سادات کا قافلہ پہنچا، دروازہ بند تھا، سمجھا کہ شام ہو گئی ہے، صبح کھلے گا۔ اگلی صبح بھی ہو گئی، دروازہ نہ کھلا۔ سادات کھڑے رہے، لوگ کھڑے ہوئے قیدیوں کو دیکھتے رہے۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن کی شام ہو گئی۔ 15 اذانیں گزر گئیں، علی کی بیٹیوں کو شام کے باہر۔ پوری تحقیق کے ساتھ مصائب پڑھنے لگا ہوں، کوشش کرنا کہ ماتم کا حق پورا ادا ہو۔ جاوید صاحب حالت کیا تھی قافلے کی؟ اگر میں آپ کے ذہنوں میں تصویر بنا سکوں تو تصویر بنانا۔ شام شہر، دروازہ بند، بڑے دروازے بند، بالکل دروازے کے باہر۔ شام کے باہر ایک مہاری، گردن میں وزنی توق، توق کے وزن کی وجہ سے گردن جھکی ہوئی۔ میرے مالک نے کرم کیا، میں پچھلے دنوں سیدہ کے ذکر کے لیے انڈیا گیا۔ وہاں حیدرآباد دکن میں وہ محلہ ہے جہاں سجاد کے توق کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ اس محلے کا نام ہے دارالشفا۔ میں بادشاہ کے اس توق کے ٹکڑے کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ اس محلے کا نام دارالشفا ہے، شفا دینے والا محلہ۔ وزنی توق، صرف توق پڑھ دیا جائے تو بندے مر جائیں۔ آپ توق جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لوہے کا کڑا ہوگا جو گلے میں ہوگا۔ اس توق کی صورت کیا تھی؟ یہ اتنا وزنی تھا، یہ گول دائرے کی صورت میں تھا، اس کے اندر لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی۔ اس توق کو سنبھالنے والے 6 سپاہی تھے جن کے ہاتھوں میں توق کی زنجیریں تھیں، گردن میں توق،
پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، کمر کے ساتھ پچھلے اونٹوں کی رسی، بلا تشبیہ مولا سجاد یوں رکوع مسلسل 15 اذان سجاد اپنے پاؤں کو دیکھ، پیچھے اونٹوں پہ علی کی بیٹیاں سوار، جب 15 بس بتانا ہے کہ لہو روئے کب تھے، جب 15 اذانیں ہو چکی، علی کی بیٹی کی آواز ہے، اما فضا، جی بی بی، سجاد سے پوچھ کتنی دیر ہے؟ بی بی فضا نے وہ جو رسیوں کی زنجیر تھی نا، کڑیوں کی، اس زنجیر کو ہلایا، مولا سجاد کو خبر ہو گئی کہ کسی نے کچھ پوچھنا، علم امامت کے ساتھ آواز دی، اماں ابھی دروازہ نہیں کھلا، جس کے ہاتھ میں تو کی زنجیر تھی، مولا سجاد نے وہ زنجیر کھینچی، اس کمینے نے سجاد کو دیکھا، شہنشاہ نے آنکھ کے اشارے سے بولا، وہ قریب آیا، مولا سجاد نے جو سوال کیا میرے بس میں ہوتا میں سانسیں ختم کر لیتا، سجاد رو کے کہتے ہیں بتا ہمیں کتنی دیر اور رکنا ہے؟ اس کمینے نے جو جواب دیا، اس جواب کے سننے سے پہلے شیعہ قوم مر جاتی، یہ جواب نہ سنتی، میں جواب پڑھوں گا، سید معاف کر دینا، ماتمی حق ادا کرنا۔ جب سجاد نے کہا ہم نے کتنی دیر رکنا ہے، یہ کمینہ کہکا مار کے کہتا ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے، ابھی شہروں میں اعلان کروایا ہے، جس نے علی سے بدلے لینے ہو۔ بڑی روحانیت مجلس، ہر آنکھ اشکبار، بی بی راضی ہو کے جائے، علی کی بیٹیاں راضی ہو کے جائے۔ مولا سجاد نے کہا کتنی دیر؟ اس نے کہا بھی بدماش اکٹھے، بازار سج رہے ہیں، سجاوٹ کی دیر ہے، لوگوں کا رش اکٹھا ہو رہا ہے، جب بازار بھرپور جم جائے گا پھر دروازہ کھلے گا۔ تھوڑی دیر بعد بازار کے اندر سے ڈھول کی آوازیں آنے شروع ہوئے، شادیانے بجنے شروع ہوئے، لوگوں کی سیٹیاں اور تالیوں کا شور آیا۔ یہ شور سننا تھا، سکینہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، رو کے کہتی ہے باقر کیا ہونے لگا؟ کاش میں پڑھ سکوں اور تو برداشت کر سکے، میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں۔ باقر کیا ہونے لگا؟ فرمایا پھپھی امت اجر رسالت دینے لگی، امت اجر رسالت دینے لگی، ذہن میری طرف رکھنا چاہیے۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا، بس میں ایک موقع پڑھنا جب سجاد کھول گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، مولا سجاد نے گردن کو اٹھا کے دیکھا، سجاد نے حالت دیکھی، سجاد کے چہرے کی رنگت بدلی، بازار کے اندر لوگوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے، چھتوں پہ عورتوں کا رش تھا، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے، بازار میں کسی کا کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا، اتنا رش تھا۔ ابھی تک سجاد لہو نہیں رویا، میں وہ وجہ پڑھوں گا جس سے سجاد کا جگر پھٹ گیا۔ اللہ جانے تیرا جگر وہ مصائب برداشت کیسے کرے گا۔ ایک کمینہ چلتا چلتا ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے آیا، اس نے سجاد کی آنکھوں کے سامنے کیا، کر کے کہنے لگا یہ یزید کا حکم آیا ہے۔ سجاد نے اس کی سطریں پڑھی، سجاد کی آنکھ میں پہلا لہو کا قطرہ آیا، علی کی بیٹی کی آواز آئی سجاد تیری آنکھوں میں خون کیوں آیا؟ آواز آئی اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے۔ رو کے کبھی موت نہ بتا، مجھے
ظلم بتا. سجاد رو کے دا کمینے نے لکھ کے بھیجا ہے کہ اب تک زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے, اس بازار میں پیدل چلے گی. اما تو کیسے پیدل چلے گی؟ اما تو غازی کی مرشد. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اما تو کیسے پیدل چلے گی؟ علی کی بیٹی کی آواز آئی, ناز سجاد اس بازار میں پیدل نہیں جا سکتی, اب یا کانوں پہ ہاتھ رکھ لینا یا سینے پہ ماتم کرنا. سجاد کی آواز آئی, کمینہ میری ماں پیدل نہیں چلے گی, میں غلط پڑھوں مجھے غازی معاف نہ کرے. یہ کمینہ ہاتھ میں تازیانے کو گھماتا ہوا سجاد کے قریب آیا, اس نے سجاد کی کمر سے کپڑا ہٹایا, ادھر پہلا تازیانہ لگا, سکینہ پچھلے اونٹ سے گر گئی. اس کے قریب آ کے رو کے کہتی ہے, میری ماں امیر باپ کی بیٹی ہے, میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں, وہ پیدل چلے نہ چلے مجھے بتا کہاں چلنا ہے, میں پیدل چلتی ہوں. ادھر سکینہ بازار میں آئی, حسین کے سر سے آواز آئی, زینب اب راضی ہے, میری سکینہ جا رہی ہے. علی کی بیٹی اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے عباس گرا تھا, رو کے کہتی, حسین پڑھ قرآن, میں پیدل چلنے. یا سیدہ سورج سے کہو پردے میں چلا جائے, زینب کی اسیری کا فسانہ کہا جائے. یا سیدہ, یا سیدہ. مالک زندگی دراز کرے. سلام.